بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ فہم حدیث کا صفحہ نمبر 346 ہے اور سکرین پہ جو شیئر ہو رہا ہے وہ 253 ہے۔ عنوان ہے بدعت کی چند صورتیں۔ اس میں ہم کل یہ شروع کیا تھا، پھر بیچ میں رہ گیا تھا۔ مستحب کام کو ناجائز حیت کے ساتھ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مستحب ہے، لیکن غیر مشروعیت میں اس کو کرنا بدعت ہے۔ ایک غیر مشروعیت یہ ہے کہ اجتماعی صورت میں اس طریقے سے کیا جائے کہ سب ذکر کرنے والے یہ التزام کریں کہ وہ سب ایک وقت میں ایک ہی ذکر کریں گے، خواہ کسی کو امیر بنا کر یا اس کے بغیر، اور خواہ جہرن ہو یا سرن ہو۔ آگے حدیث مبارکہ ہے، کئی صحابہ کے شاگرد اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے راویوں میں سے سعید بن فیروز ابو البختری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ کچھ لوگ مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھتے ہیں، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اتنی مرتبہ تکبیر کہو یعنی اللہ اکبر کہو، اور اتنی مرتبہ تسبیح کہو یعنی سبحان اللہ کہو، اور اتنی مرتبہ تحمید کہو یعنی الحمدللہ کہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کیا وہ اس طرح کہتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا، جب تم ان کو ایسا کرتے دیکھو تو میرے پاس آ کر مجھ کو ان کی مجلس کی خبر دینا۔ کہتے ہیں کہ مسجد میں جب لوگوں کی مجلس ہونے لگی تو میں نے آ کر آپ کو ان کی مجلس کے انعقاد کی خبر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنس ٹوپی والا لمبا کوٹ پہنے ہوئے ان لوگوں کے پاس آئے اور بیٹھ گئے، اور جب جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اس کو سنا تو کھڑے ہو گئے، اور وہ تیز فہم اور سخت آدمی تھے، اور کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں، خدا وحدہ لا شریک لہ کی قسم، تم نے یہ نہایت تاریک اور سیاہ بدعت ایجاد کی ہے، یا پھر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے علم میں پڑ گئے ہو۔ ان میں سے ایک نے معذرت کے طور پر کہا کہ اللہ کی قسم، نہ تو ہم نے تاریک و سیاہ بدعت ایجاد کی اور نہ ہی ہم علم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر فائق ہوئے۔ اور عمرو بن عتبہ نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑو، اللہ کی قسم اگر تم نے اس جیسے کام کیے تو تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے، اور اگر تم نے دائیں یا بائیں کوئی راہ اختیار کی تو تم دور کی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ طبرانی کے معجم کبیر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عمرو بن عتبہ نے کہا اے ابن مسعود، میں اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، تو آپ نے لوگوں کو متفرق ہونے کا حکم دیا۔ فائدہ: تسبیح، تحلیل اور تحمید یعنی سبحان اللہ، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، تحمید کا مطلب الحمدللہ، یہ اذکار مسنونہ ہیں، مسنون اذکار ہیں۔ مسجد میں ذکر کرنا بھی منع نہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں مجالس ذکر بھی ہوتی تھیں، لیکن ان جائز چیزوں کے ساتھ جب یہ حیت ملی کہ اجتماع میں شریک سب لوگوں نے یہ التزام کیا کہ وہ سب ایک ہی وقت میں ایک ہی ذکر کریں گے، تو اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بدعت کہا۔ یعنی دو چیزیں گویا کہ ممنوع ہیں، ایک یہ ہے کہ ذکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا، بلانا، اجتماع کرنا، جس کو تداعی کہتے ہیں، اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ اس کے لیے جمع تو نہیں کیا، لوگ جمع تو خود ہیں، لیکن ان کو اکٹھا کر کے بٹھا کر ایک ہی وقت میں ایک ہی ذکر کرایا جا رہا ہو۔ سنن دارمی میں عمر ابن یحییٰ اپنے والد کے واسطہ سے اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پیشتر ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، اور جب وہ باہر نکلتے تو ان کے ساتھ مسجد پیدل جاتے تھے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آیا اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس باہر آئے ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔
جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو ہم سب ان کی طرف کھڑے ہوئے، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے ابھی مسجد میں ایک ایسی بات دیکھی جو میں نے بری سمجھی، اور الحمدللہ میری رائے بھلائی ہی کی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کی زندگی رہی تو آپ اس کو عنقریب دیکھ لیں گے۔ میں نے مسجد میں لوگوں کو نماز کے انتظار میں حلقے بنائے بیٹھے دیکھا۔ لوگوں کے پاس کنکریاں ہیں، اور ہر حلقے میں ایک شخص کہتا ہے 100 مرتبہ تکبیر کہو، تو لوگ 100 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو لوگ 100 مرتبہ یہ کلمہ کہتے ہیں، اور وہ شخص کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو لوگ 100 مرتبہ یہ کلمہ کہتے ہیں۔ اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر آپ نے ان لوگوں کو کیا کہا؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کی رائے یا آپ کے حکم کے انتظار میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے ان سے یہ کیوں نہ کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، اور آپ نے ان کو یہ ضمانت کیوں نہ دی کہ اس صورت میں ان کی کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی؟ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، اور ہم آپ کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ وہ ان حلقوں میں سے ایک حلقہ کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہوئے۔ پھر چونکہ وہ دل میں ذکر کر رہے تھے، اس لیے ان سے پوچھا، میں تمہیں کیا کرتے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کنکریاں ہیں جن پر تکبیر، تحلیل اور تسبیح کو شمار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی۔ اے امت محمد، تم پر افسوس ہے کہ کتنی جلدی تمہاری بربادی ہے۔ تمہارے نبی کے یہ صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، اور آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یا تو تم ایسی ملت پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اور یا تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہم نے تو فقط خیر کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کتنے ہی خیر کا ارادہ کرنے والے ہیں جن کو خیر ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، یعنی مجھے قطعی علم تو نہیں، البتہ فراست سے اندازہ کرتا ہوں کہ شاید ان کی اکثریت تم ہی لوگوں میں سے ہو۔ پھر آپ ان لوگوں کی طرف سے پھر گئے۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان حلقوں کی اکثریت ایک گمراہ بدعتی فرقے یعنی خوارج کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ نہروان میں لڑ رہی تھی۔ فائدہ: یہ واقعہ پہلے سے مختلف اور علیحدہ واقعہ ہے۔ پہلے واقعہ میں ذکر جاہری کیا جا رہا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذکر کرتے خود سنا، جبکہ اس واقعے میں ذکر سری تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حلقہ والوں سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ علاوہ ازیں پہلے قصہ میں لوگوں نے توبہ اور استغفار کیا، جبکہ اس قصہ میں لوگوں نے آگے سے حجت بازی کی۔ نیز پہلے قصے کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے، جبکہ دوسرے قصے کا وقت فجر کی نماز سے پہلے کا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو یعنی کوئی شیخ ہے، وہ اپنے مرید کو کوئی ذکر سکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ذکر یوں کرنا ہے، اس موقع پر اس کو بتایا کہ یوں پڑھو، اتنا جہر کرو، تو اس کی تو اجازت ہے، وہ تو تعلیم کے لیے ہے۔ تعلیم سے ہٹ کر ویسے اگر عبادت کے طور پر جیسے ہم ثواب کے طور پر ذکر کرتے ہیں، تو اس کے لیے اکٹھے ہو کے ذکر کرنا، اس کے لیے مجلس قائم کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ نے یہ بدعات دیکھ کر نہی عن المنکر کا اپنا فرض پورا کیا۔ اپنی طرف سے کسی مطلق کو مقید اور مقید کو مطلق کرنا، یعنی جو عمل کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہ ہو اس کو وقت کے ساتھ مخصوص کرنا، اور جو وقت کے ساتھ خاص ہو اس کو دوسرے وقتوں میں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب جمعہ کو یعنی جمعرات کو دوسری راتوں سے نفلی نماز اور قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں سے نفلی روزے کے لیے خاص نہ کرو، مگر جب کہ وہ جمعہ کا دن ایسے مسنون روزہ میں پڑے جس کا وہ روزہ رکھتا رہا ہے، مثلا ایام 20 یا 15 شعبان یا عاشورہ، کہ ان میں اگر جمعہ کے دن آ جائے تو خیر ہے، کیونکہ اس وقت جمعے کے دن کا روزہ جمعے کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسری مسنون وجہ سے ہے۔ فائدہ:
چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ اور نماز جمعہ کے بہت سے فضائل بیان فرمائے تھے، تو خدشہ تھا کہ کوئی اپنی رائے سے روزہ نماز جیسی بنیادی عبادت میں اپنی ایجاد نہ کر بیٹھے۔ اس لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جتنے کام جمعہ اور شب جمعہ میں ہم نے فرما دیے، یعنی نماز جمعہ، خطبہ اور لوازمات، فقط وہی اس میں افضل اور سنت ہیں۔ اگر کوئی اس پر قیاس کر کے اور اضافہ کرے گا تو وہ مقبول نہ ہوگا۔ لہذا اس حدیث میں ارشاد ہوا کہ تم جمعہ اور شب جمعہ کو صوم و صلات کے واسطے خاص نہ کرو، کیونکہ نفلی صوم و صلات تمام اوقات و ایام میں یکساں ہیں، کسی وقت کی خصوصیت ہمارے حکم کے بغیر درست نہیں۔ اور وہ کام جو جمعہ کے دن کے ساتھ خاص تھے، جیسے نماز اور خطبہ جمعہ وغیرہ، ان میں جمعہ کی تخصیص کو نظر انداز کرنا بھی منع کر دیا کہ یہ کام کسی اور دن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تھا کہ اس دن کی کوئی فضیلت سمجھ کے یہ کہے کہ اس دن میں روزہ رکھنے کی بھی کوئی خاص فضیلت ہے، تو خاص فضیلت سمجھے بغیر اگر محض اس وجہ سے کوئی جمعے کا روزہ رکھتا ہے کہ جمعے والے دن مثلا چھٹی ہے، مدرسے میں چھٹی ہے، تو جانا نہیں ہے، کلاس نہیں ہے، سبق نہیں ہے، تو چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کوئی خاص فضیلت سمجھ کر کسی دن کی فضیلت طے کر دینا بغیر شریعت کے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روزہ ہے وہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ بھی نہیں کرنا نہیں، چاہیے؟ پیر اور جمعرات کا روزہ تو حدیث سے ثابت ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں، تو وہ تو چونکہ احادیث سے ثابت ہیں، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کی فضیلت اپنے پاس سے سمجھ لی جائے، یہ منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا دعا میں سر تک یا سر سے اونچے ہاتھ اٹھانا بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی سینہ سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے، یعنی حضور علیہ السلام کی دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ سینے کے برابر اٹھائے جائیں۔ دعا میں ہاتھ اوپر اٹھا لینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ تو دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے پاس بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ چاشت کی نماز اگرچہ اصل سے جائز ہے، لیکن اس کو مسجد میں اعلانیہ پڑھنا اور اس کے لیے اجتماع اور اہتمام کرنا بدعت ہے۔ تو نماز اشراق چاشت پڑھنا ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن لوگ اس طرح کر رہے تھے، لوگوں کو اکٹھا کر کے لا رہے تھے کہ جی جہاں اکٹھی اجتماعی نماز پڑھے، اس کو فرمایا کہ یہ بھی بدعت بن گئی، کیونکہ حضور سے جس طرح جو عبادت جیسے کی ہے اس کو ویسے ہی کیا جائے۔ تو نفل نماز کی جماعت کرانا، بڑی جماعت، چھوٹی جماعت 1 2 3 تک کی تو جائز ہے، لیکن بڑی جماعت نفل کی کرانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی شرعی دلیل کے بغیر کسی موقع کے لیے کوئی ذکر ایجاد کرنا یا اس میں تبدیلی کرنا۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں چھینک ماری، یعنی پاس بیٹھے تھے تو چھینکے اور کہا الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس شخص کے اس کہنے پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بطور ذکر کے الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، یا دونوں کلموں کو علیحدہ علیحدہ ان کے شرعی موقع پر تو میں بھی کہتا ہوں، لیکن چھینک آنے پر اس طرح کہنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی۔ ہمیں تو آپ نے یہ سکھایا کہ چھینک آنے پر ہم الحمد للہ علی کل حال کہیں، یا صرف الحمد للہ یا الحمد للہ علی کل حال۔ ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ موجود لوگوں میں سے ایک کو چھینک آئی اور اس پر اس نے السلام علیکم کہا۔ سالم رضی اللہ عنہ نے جواب میں اس کو کہا علیہ کا والا امی کا، یعنی تجھ پر بھی اور تیری ماں پر بھی۔ اس شخص نے اپنی ماں کے اس طرح سے ذکر پر اپنے دل میں غصہ کیا، تو انہوں نے فرمایا بھائی میں نے تمہیں صرف وہی بات کہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہی تھی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھینک آئی تو اس نے السلام علیکم کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں فرمایا علیہ کا وعلی امی کا، اور پھر تعلیم فرمائی کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمد للہ رب العالمین کہے، الحمد للہ رب العالمین،
الحمدللہ علی کل حال، یہ الفاظ یعنی الحمدللہ کے الفاظ ہونے چاہیے۔ بلا شرعی ضرورت کے کوئی عمل کرنا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوا۔ اس مسجد میں اذان ہو چکی تھی اور ہمارا ارادہ اسی مسجد میں نماز پڑھنے کا تھا۔ اتنے میں مؤذن نے تصویب شروع کر دی، یعنی اپنے لفظوں میں بلند آواز سے لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ چونکہ اس دور میں اس وقت کی تصویب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ تھی اور تھی بھی بلا ضرورت، کیونکہ اس دور میں نماز کے معاملہ میں لوگ مستعد تھے اور اذان سنتے ہی مسجد میں حاضر ہونے کی فکر کرتے تھے، اس لیے بدعت تھی۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں اس بدعتی کے پاس سے لے چلو، اور انہوں نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ بدعتی فرقوں کے بارے میں سختی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اسلام میں کچھ قابل ذکر حصہ نہیں ہے۔ ان کا ایمان تو ہے لیکن بڑی گمراہی کا ملاوٹ شدہ۔ ایک مرجئہ جو کہتے ہیں کہ اعمال کیسے ہی برے کر لو، ان کی وجہ سے آخرت کے انجام پر کچھ اثر نہ پڑے گا، اور دوسرے قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال محض بندوں کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے سے نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ دو فرقے ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی خاص حصہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کے منکرین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، کیونکہ جب وہ تقدیر کے منکر ہیں تو وہ انسان کو اپنے عمل میں خدا سے آزاد سمجھتے ہیں، اور اس طرح خدا کے ارادہ کے مقابلہ میں انسان کے ارادہ کو آزاد اور مستقل حیثیت دیتے ہیں، جو خدائی کی صورت ہے۔ اس لیے اگر وہ بیمار ہوں تو تم ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے گورنر تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی ملا سونا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چار آدمیوں یعنی اقرا بن حابس، عیینہ بن بدر، علقمہ بن علاثہ اور زید طائی کے درمیان ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کی تالیف قلب کے قصد سے یعنی دل جوئی کے لیے اس کو تقسیم کر دیا۔ ایک شخص جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، پیشانی بلند تھی، داڑھی گھنی تھی، گال ابھرے ہوئے تھے اور سر مونڈا ہوا تھا، وہ آگے آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں تو اللہ کی فرما برداری کون کرے گا؟ کیا اللہ تو کیا اللہ تو مجھے زمین والوں پر امین مانے، لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو؟ اور ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے، حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، اور اسی وجہ سے میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اس پر موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے، جو میرے خیال میں خالد بن ولید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتراض کرنے والے کو قتل کرنے کی اجازت مانگی، لیکن آپ نے ان کو منع کر دیا، کیونکہ اگرچہ اس نے بدنیتی سے ایسا کہا تھا لیکن الفاظ میں بظاہر کوئی عیب نہ تھا۔ جب وہ شخص مڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نسل میں سے ایک ایسی قوم ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن کا اثر ان کے حلق سے نیچے دل میں نہیں اترے گا، اور وہ اسلام سے ایسے صاف اور غیر متاثر ہو کر نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے ہو کر نکل جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو تو قتل کرنے پر جرت کریں گے اور بت پرستوں سے تعارض نہ کریں گے۔ اگر میں نے اپنے زمانے میں ان کو پایا تو میں ان کو ضرور قتل کروں گا اور ان کا انجام قوم عاد کی طرح کر دوں گا۔ فائدہ: جس قوم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، یہ اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ صفین میں قرآن کے مطابق فیصلہ کرانا طے ہوا اور دونوں طرف سے حکم مقرر ہوئے۔ جب ان کا فیصلہ سامنے آیا تو یہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے اور کہا کہ حکم دینا تو اللہ کا کام ہے، انسانوں نے حکم بن کر کیسے فیصلہ دے دیا۔
اس طرح تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اور ایسا کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجدید ایمان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خلفۂ راشدین مہدیین کے طریقے کو لازم پکڑو، لیکن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی اور آپ کی فوج سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ لوگ خارجی کہلائے، اور چونکہ مقام حرورہ میں ان کا اجتماع ہوا تھا، اس لیے ان کو حروری بھی کہتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کے جان و مال پر دست درازی شروع کی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی اور خارجیوں سے جنگ نہروان لڑی، جس میں ان کا سردار مارا گیا، جس کی کچھ علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ بظاہر بہت ہی عبادت گزار ہوں گے، اور تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا اثر ان کے حلق سے آگے نہ بڑھے گا، یعنی قرآن پر صحیح عمل نہ ہوگا۔ وہ دین سے ایسے صاف نکل جائیں گے جیسے شکار میں سے تیر صاف نکل جائے، اور تیر انداز اپنے تیر کے پھل اور تیر کے پٹھے کی طرف دیکھتا رہ جائے، اور اس پر شکار کا کچھ اثر نہ پائے، اور اس کے منہ میں شک کرے کہ کیا اس پر کچھ خون لگا ہے یا نہیں۔ تو یعنی وہ دین سے ایسے صاف نکل جائیں گے تو گویا ان کے قلب پر اور ان کے جسم پر دین کا کوئی اثر نظر ہی نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خارجیوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، جنگ کے لیے نکلے، اور یہ نعرہ بلند کیا کہ حکم کا اختیار تو صرف اللہ ہی کو ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی یہ بات تو درست ہے، لیکن ان کی غرض باطل ہے، کیونکہ قرآن کو حکم بنائیں تو اب اللہ تعالیٰ خود آ کر تو فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کے ماہرین اس میں غور و فکر کر کے حکم بتائیں گے۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کچھ لوگوں کے بارے میں بیان کیا، اور میں وہ صفات ان خارجیوں میں پاتا ہوں۔ یہ اپنی زبانوں سے تو حق بات کہتے ہیں، اور اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لیکن وہ اس سے نیچے نہیں اترتی، یعنی ان کے دل اور سینے حق سے خالی ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک اس کے سب سے زیادہ سب سے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان میں ایک سیاہ رنگ کا شخص ہے جس کا ایک ہاتھ بکری کے تھن یا پستان کی گھنڈی کی طرح ہے۔ جب جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ان کو خوب قتل کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان علامتوں والے شخص کی لاش کو تلاش کرو۔ پہلی تلاش میں لوگوں نے اس کو نہیں پایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ جا کر اس کو اچھی طرح تلاش کرو۔ اللہ کی قسم، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ یہ 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر بالآخر لوگوں نے اس کی لاش کو ایک ویران سی جگہ پا لیا، اور لا کر اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ زید بن وہب سے روایت ہے کہ وہ اس لشکر میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کے خلاف نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو خوارج کے خلاف لڑنے کی ضرورت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک قوم ایسی نکلے گی جو قرآن ایسے پڑھے گی کہ تمہاری قرات اس کی قرات کے مقابلہ میں بظاہر کچھ حیثیت نہ ہوگی، اور تمہاری نماز ان کی نماز کے آگے کچھ نہ ہوگی، اور تمہارا روزہ ان کے روزے کے آگے کچھ نہ ہوگا۔ وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان کو قرآن سے فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ان پر وبال ہوگا، اور ان کی نماز ان کے سینے میں نہ اترے گی، یعنی ان کے دل قرآن اور نماز کے اثرات سے خالی ہوں گے۔ وہ اسلام سے ایسے صاف نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے کبھی بالکل صاف نکل جاتا ہے۔ وہ لشکر جو ان سے مقابلہ کرے گا، اگر وہ اس فضیلت کو جان لے جو ان کے نبی کی زبانی بتائی گئی ہے، تو وہ اور عمل چھوڑ دیں۔ اور اس قوم کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا شخص سردار ہوگا جس کا ہاتھ نہ ہوگا، اور جس کے بازو کے اوپری حصہ پر پستان کی گھنڈی کی طرح کا ابھار ہوگا، جس پر سفید بال ہوں گے۔ خدا کی قسم، میرا خیال ہے یہ خوارج وہی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا ناحق قابل احترام خون بہایا اور لوگوں کی چراگاہوں میں غارت گری بھی کی، لہٰذا اللہ کا نام لے کر تم ان کے خلاف لشکر کشی کرو۔ فائدہ: خوارج کے بدعتی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، البتہ مندرجہ بالا حدیثوں کی بنا پر بعض اہل علم نے ان کو کافر بھی خیال کیا ہے۔
اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔